تو پورا پاکستان اس وقت آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ اب یہ آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ اپنی شناخت کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہر تیسرا نوجوان اپنے آپ کو ارطغرل میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری جڑیں افغانستان سے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم ترکش تھے، کوئی کہتا ہے میرے آباء و اجداد منگول سے تھے، اور ہر دوسرے آدمی کی یہ کوشش ہے کہ لوگ اس کو سید کہیں۔ حالانکہ اگر ان کی ڈی این اے ٹیسٹنگ ہم کرا لیں نا تو پتہ لگ جائے گا کون کتنا سید ہے، کون کتنا منگول ہے۔ اگر ڈی این اے کے حساب سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین اور ایک پاکستانی کا ڈی این اے دے آر آئیڈینٹیکل، وہ بالکل سیم ہے۔ یا ڈی این اے کی سائنس کو بھی چھوڑ دو، آپ شکلیں ملا کے دیکھ لو، بات کرنے کا انداز دیکھ لو، اور یہی اگر میں ایک منگول اور ایک پاکستانی کو سامنے کھڑا کر دیتا ہوں، آبویسلی آپ لوگ شکل دیکھ کے فرق بتا دیں گے۔ ڈی این اے کا تو اس کیس میں ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں پورا شجرہ نسب نکالنا ہو، یس اٹ از پاسبل کہ ہم ڈی این اے کی مدد سے پورا شجرہ نکال لاتے ہیں، پوری خاندان کی ہسٹری پتہ لگ جاتی ہے کہ کون کس خون سے ہے، کون کس شجرے سے ہے۔ تو آج کل تو ترقی اتنی ہو گئی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی بھی اس میں ایک قسم کے ڈوبے ہوئے ہیں اور پاکستانیت کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ اچھے کام نہیں کیے، تو اس لیے جہاں پر بھی وہ کسی بڑے ہیرو کو دیکھتے ہیں اور کسی کی بھی ہسٹری میں کوئی بڑا ہیرو ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہاں تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہاں یار میں یہاں سے ہوں۔ اگر میں لوگوں کو بتا دوں گا نا کہ میں اس شجرے سے ہوں تو بڑی عزت ہو جانی ہے، مزہ آ جائے گا۔ لیکن اسی سوچ کی وجہ سے نا ہم لوگ یہ بھول گئے کہ یار ہم لوگ ہیں تو یہیں کی پیداوار، پاکستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا۔ نو ڈاؤٹ کہ تقسیم ہوئی تھی اور وہاں سے ہمارے آباء و اجداد آئے تھے، لیکن علاقے تو سیم ہی تھے نا، بس تقسیم کیا ہوئی ہے، بارڈر ہی تو کھینچے ہیں بیچ میں۔ اب دوسرے طبقے کے لوگ ہیں یہاں پر جو کہتے ہیں، جو اس چیز کو ڈھال بناتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری، جس کی بنیاد پر پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تھے، پاکستان کو آزادی ملی تھی، تو وہ اس کو ڈھال بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سیم ہی ہیں، ہم لوگ ایک جیسے ہی ہیں، تو پھر وہ دو قومی نظریہ کیا تھا جس کے اوپر اتنی بڑی جنگ ہو گئی اور اتنا خون بہا ہو گیا۔ حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری اس وقت کی ضرورت تھی، وقت کا تقاضا تھا، اس وقت اس کے بغیر آزادی ممکن نہیں تھی، ڈویژن ممکن نہیں تھی، اور جو حالات ہو گئے تھے برِ صغیر پاک و ہند میں، تو اس وقت الگ ہونا بہت ضروری تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ 70 سالوں سے 75 سالوں سے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں اور ہم ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ آپس کی دشمنی کو ختم ہی نہیں کر پا رہے۔ اچھا، ایک اور وجہ ہے یہ آئیڈینٹی کرائسس کی، اپنی شناخت چھپانے کی، کہ ہم لوگ انفلوئنس بہت ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ برِ صغیر میں تھے، یہاں پر باہر سے لوگوں نے آ کے حکومت کی ہے۔ فار ایگزامپل، افغان سے آ گئے، مغلز آ گئے، منگولز آ گئے، ترکس آ گئے، تو انہی لوگوں کا انفلوئنس، انہی جو ہم کہہ سکتے ہیں ان ڈائنیسٹیز کا انفلوئنس ہمارے اوپر نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے ریلیٹ کریں، کیونکہ وہ لوگوں نے آ کر انڈیا فتح کر لیا تھا اور ہم لوگ بھی پھر شاہی لوگ کہلائیں گے۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں چینج آئے، پاکستان کی اکانومی بدلے، پاکستان کے حالات بدلے، لیکن وہ اس میں خود سے کچھ نہیں کرنا چاہتے، تو اسی وجہ سے وہ اپنے آپ پہ سے پاکستانی کا ٹیگ ہی ہٹا دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے آباء و اجداد یہیں سے نہیں ہیں، ہم بھی یہیں سے نہیں ہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو اس چیز سے، اس ذمہ داری سے بریئت جمع کر لیتے ہیں۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور ہمیں پاکستانیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ یہیں کی پیداوار ہیں، یہیں کی پیدائش ہیں، اور ہمیں اسی زمین کو سرو کرنا ہے اور اسی کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔